امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين يجيب أرواحنا لتراب مقدماء الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات جمال اللہ۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک اور مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ امید کے درمیان میں حاضر ہوں اور خاتون دو جہان سیدۃ نساء العالمین کے فضائل اور ان کی زندگی کے بارے میں جو درس ہم لے سکتے ہیں اس کی گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ کل برل آپ کے درمیان میں کچھ مناقب سیدہ سلام اللہ علیہ میں نے بیان فرمائے کہ پروردگار نے کچھ ہستیوں کو خلق ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے وجود کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے زمین پہ آئے ہیں۔ لوگ اپنی زندگیوں کے کچھ حصے بعض اوقات ایسے گزارتے ہیں کہ وہ تاریخ میں رقم ہو جاتے ہیں اور انسان اس حصے سے روشنی لیتا ہے، لیکن ایک خاتون ہوتے ہوئے میں اپنے بچپن سے لے کر اپنے آخری لمحوں تک جو دروازہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہدایت کا کھولا ہے، آج تک لوگ اس سے ہدایت لے رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر جیسے کہ بہت سارے ایسے حادثات ہیں، واقعات ہیں جس کو شاید ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے حقیقت ہم کو دیکھنا چاہیے تھا۔ رسالت کے بعد اگر کوئی چیز جس نے رسالت کے کام کو آگے بڑھایا ہے یقیناً وہ امامت ہے، لیکن امامت اور رسالت کے درمیان کا وقت اتنا آسان وقت نہیں تھا۔ شاید ہم اس زمانے میں نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ان فتنوں کا، ان گمراہی کا یا اس منافقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم آج بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، کیسے لوگ تھے کہ جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ تھے، مگر بہت ساری چیزیں ان کو یاد نہیں رہی۔ تو اگر ہم بھی شاید وہاں ہوتے تو شاید ہم بھی ان تاریکیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تاریکی اندھیرا اتنا شدید تھا کہ ظاہر ہے جس کے پیچھے جہاں ہدایت کے لیے رحمانی طاقت ہوتی ہے تو وہاں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی طاقت اپنی پوری جو ہے وہ پیکر کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے۔ اور رسالت وہ کام تھا جسے پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایک کر کر اپنے نبیوں کو بھیجا، اور جب آخری نبی کو بھیجا تو اس کے بعد شاید یہ ہو کہ اب یہ نبی چلا جائے تو یہ رسالت کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن خدا نے رسالت کے ساتھ ہی امامت کے نظام کو انٹروڈیوس کرا دیا۔ لیکن اس امامت تک کی جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ ایک انسان کا پلان ہے، ایک بہرحال شیطان بھی اپنا سسٹم ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اس تاریکی کے دور کے اندر اگر کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ یہ خاتون نے کیا ہے۔ اگر یہ کردار ادا نہ کیا جاتا تو آپ یقین کریں آج اسلام اس کیفیت میں ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی اس وقت امامت کے دفاع کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، اصحاب تو انگلی میں بھی پورے نہیں آتے، لیکن اگر حق کی آواز کسی نے بلند کی ہے تو اس خاتون نے کی ہے۔ وہ کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ وہ خاتون ہے کہ جس کی توصیف بیان کرنا، جس کی صفات بیان کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، الفاظ
کھوکھلے ہیں کہ جو ان خاتون کی دوبارہ زندگی کے اندر کہ جہاں بہت سارے مراحل ہیں وہاں بیٹی بھی ہیں، وہاں زوجہ بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ کردار کا جو اجتماعی کردار ہے، آج معاشرے میں خاتون جو ہے وہ اپنا اجتماعی کردار کس طرح ادا کر رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کردار تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے پہلی تربیت، پہلی جگہ جو ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے۔ کیا آج ہم اپنے گھروں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کسی بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ کل معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ جس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پہلو تربیت اولاد، اول تو آج میں بات ہی نہیں کرتا، بچہ آج ماں باپ سے بات بھی کر رہا ہے تو باپ اپنے موبائل میں مصروف ہے، وہ بچہ بار بار کر رہا ہے کہ میری بات سنیں، وہ ہاں ہاں ہاں، یعنی پہلی تربیت تو ہم نے اس کی ویسی ختم کر دی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے، جبکہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ جب اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ اپنے اٹیچمنٹ کو، اپنی کنیکشن کو کہیں اور ڈھونڈے گا۔ آج آپ کے سامنے جو معاشرے کے اندر فساد ہے، برائی ہے، اخلاقی خاص طور پہ کس لیے؟ کیونکہ والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا، بچے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل میں کیا کر رہے ہیں، اپلیکیشن کون سی یوز کر رہے ہیں، کس سے کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ داستانیں بھری پڑی ہیں، جو مشکلات ہیں، اخلاقی فساد، گناہ ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار تو اور نہیں ہے۔ جب آپ گھر والی جگہ کو اس قابل نہیں کریں گے، گھر والے آپس میں بیٹھے بات کریں، مگر آپ یہاں کر دیں گے، اور اس کے بعد جب خود یہ خاتون زوجہ بن جاتی ہیں، پھر ماں بن جاتی ہیں، اس وقت کردار دیکھیں ایک ماں کا بچوں کی تربیت میں کیسا کردار ہے۔ بچہ مسجد سے آتا ہے، بچے سے سوال پوچھتی ہے، یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد سے آتے ہیں، جب مسجد سے آ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا مسجد میں کیا ہوا آج، کیونکہ بیٹی جانتی ہیں، کیونکہ رسول خدا خود بھی بیٹی کو بتاتے تھے کہ مسجد میں کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن سنتی ہیں، اپنے بیٹے سے سنتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ سوال کیے گئے، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بچے سے کی جا رہی ہے۔ ہم بچے سے پوچھتے ہیں آج اسکول میں کیا ہوا، بیٹا آج اسکول میں دن کیسا گزرا، یا کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کو غرض ہی نہیں ہے اسکول میں کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو یہ کنیکشن تربیت کا پہلا حصہ ہے۔ اگر ماں باپ اس کے لیے سیکیور نہیں ہوں گے تو بچے کو کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ روایات کیوں کہتی ہیں کہ بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دیا کرو، یعنی پیار کرو اسے گلے لگایا کرو۔ تمہارے گلے لگانا بچے کو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ وہ ظاہر ہے آج نواب کے پاس ٹائم ہے، بچے بھی ماشاء اللہ مصروف ہے، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو معاشرے میں متزلزل ہے وہ گھر ہے، اور یہی ایک پرابلم ہے کہ یہ گھر اگر بہتر نہیں ہوگا تو اس گھر میں ایسی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جو وقت کے امام کے لیے کوئی سرباز پیدا ہو سکے۔ پہلی چیز یہی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر بہرحال بی بی نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ آپ کے سامنے مشہور واقعہ کہ ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا صحیح نہیں ہے، تو امام حسن امام حسین دونوں جو ہے وہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وضو صحیح نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا تربیت کا پہلو ہے۔ ہمارے یہاں تو کسی کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ تو کسی کو بخشتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ آتا ہے، میں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہوں۔ تو یہ تربیت کا پہلو نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک حدیث امام کی ایک حدیث ہے جو بہت پرانی ہے، امام اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ جب کسی کی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اسے چھوٹا مت، اسے بڑا شمار دو۔ یعنی کبھی کوئی کہے کہ جی فلانے صاحب نے یہ کام کیا، کمیونٹی میں یہ کام کیا، مسجد میں یہ کام کیا، محلے میں یہ کام کیا، تو آپ یہ نہ کہو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں اگر کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا شمار کرو، یعنی کہو کہ ماشاءاللہ
کتنا اچھا کام کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلانے شخص محلے میں قرآن پڑھاتے ہیں. اب قرآن پڑھاتے ہیں تو کیا ہو گیا مطلب؟ لیکن یہی بات آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ قرآن پڑھاتے ہیں، کلام الہی پڑھاتے ہیں، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی. کتنا بڑا کام کرتے ہیں، کتنا فرق ہے. لیکن جو بیچارہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو تو فیس بھی بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو او لیول اے لیول کی ٹیوشن پڑھاتا ہو فیس بھی اسی کی مرضی کی دیتے ہیں. تو ہماری تو اپنی مشکلات ہیں معاشرے میں جانے والا. جو کتاب اس عالم میں انسان کو بقا دے گی اور اس عالم میں بھی ہدایت دے گی، اس کی تعلیم پر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے. تربیت کا پہلا عنصر ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ. قرآن کی تلاوت کا مطلب فہم قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح. قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی زندگی کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے. قرآنی معاشرہ ہوگا تبھی تو صاحب قرآن معاشرے میں آئے گا. جب آپ کا گھر قرآنی نہیں ہے تو وہ کہ جو ناطق قرآن ہے وہ کہاں ہمارے گھروں کی طرف توجہ دے گا. ہزار محترم وہی حدیث امام اس کا دوسرا حصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے اور تم اس کو بڑا شمار مت کرو بلکہ اس کو چھوٹا، یہ اپوزٹ ہے. کسی اور کی نیکی بیان کی جائے تو اس میں بڑا کہو کہ ہاں بڑی بڑی بات ہے، لیکن جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو کہو کہ میں نے کوئی بڑا کام، یہ کتنا مشکل کام ہے. جب انسان کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نظر نہیں آ رہا، اور جب انسان کی اپنی تعریف کی جائے تو انسان تو بس ہوتا ہے تو کم تعریف کر رہا ہے. اور کتنا مشکل. اور مولانا کے آگے بڑا مشکل ہے. کسی مولانا کے آگے کسی مولانا کی آپ تعریف کریں وہ عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ مشکلات باتیں نہیں ہیں زیادہ ہوتے. مگر آپ دیکھیں کہ کیسے علماء تھے. شب جمعہ بھی ہے، خدا بہرحال علماء کی بھی درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتی ہیں، مفاتی الجناح، آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی زیارتوں کی کتاب ہے، کمپائل کی ہوئی بک ہے، لیکن کتنی فیمس ہے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے. دنیا میں چلے جائیں، میں جہاں جہاں گیا ہر زبان میں پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب. مسجد میں، امام بارگاہ میں، آپ اپلیکیشنز دیکھ لیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، اردو میں، فارسی میں، سب میں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ کام پھیلا ہوا ہے؟ کوئی تو کیا چیز تھی؟ یہی چیز کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، سادے سے آدمی تھے. واپس آیا ایک دن بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مجلس کے نماز کے بعد جو مولانا ہیں وہ مجلس پڑھتے ہیں. وہ کیا مجلس پڑھتے ہیں بیٹا؟ ماشاء اللہ آپ بھی بیٹا کاش ویسی مجلس سنتے. تو وہ جو مولانا جس کتاب کھول کر مجلس پڑھتے تھے وہ کتاب شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. یعنی جس کتاب سے دیکھ کر منازل الاخرہ جس سے وہ پڑھتے تھے حدیث، وہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عباس قمی. شیخ عباس قمی نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ بابا کیسی آپ بات کر رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمیں ہوتے تو یہ ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، وہ تو ہماری مجلس پڑھتا ہے. کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. یعنی اپنے آپ کو اس قابل، یہی معاشرہ ہے، تربیت یہی ہے معاشرے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بلڈ ہو، سوسائٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے. سوسائٹی اپنے آپ کو اوپر کرنے سے بلڈ نہیں ہوتی، یعنی اپنے آپ کو زمین پر لے جانے سے بیس کھڑا ہوتا ہے. تو جانے والوں بہرحال یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیلی زندگی کا حصہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بچہ کیسے بیہیو کرے گا، باہر کیسے جائے گا، محلے میں کیسے جائے گا، دوستوں سے کیسے بات کرے گا، اسکول میں کیسے بات کرے گا، رشتہ داروں سے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں کے آگے کیسا ہونا چاہیے، کون سکھائے گا؟ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ ہیں بچہ آٹومیٹک ویسے ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز اذان پر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو آپ کو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بچہ خود عبادت کی طرف جائے. ماں اگر محرم کا خیال کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے تو بچی کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا حجاب کرو، وہ خود کا خود حجاب کرے گی. آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں، اللہ
آپ دیکھیں کہ مشہور واقعات ہیں جتنی بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بہرحال تکرار کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ نابینا شخص رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی نابینا شخص ہے، تو کہتے ہیں بابا میں حجاب جو ہے وہ کامل کر لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو نابینا ہے. تو بی بی فرماتی ہیں تو بابا وہ نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں. وہ جانے کتنا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرے میں محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ باہر جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور حدود جو ہیں وہ اسلامی میں بریک ہو گئے ہیں، خاص طور پہ میڈیا نے بریک کر دیے ہیں. ابھی آپ پہلے باہر جاتے تھے، کتنے واقعات انسان سنتا ہے اور یہ معاشرے میں ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا نے کتنے لوگوں کو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دی. کھلی دعوت ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کچھ بھی ڈال دیں. کچھ ڈالنے سے کہاں کہاں کتنی جگہ غیرتوں کے واقعات ہیں. قتل غیرت کے اس مقابلے میں قتل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنے حدود نہ پتہ ہوں تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے. اور یہ دنیا کا سسٹم تو ہے ہی ایسا. یہ ظاہر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کا اصل مقصد انسانیت کو تباہ کرنا ہے. وہ اصل دشمن وہی ہے جو انسانیت کا دشمن ہے. اس کا تعلق کسی ملک سے، کسی رنگ سے، کسی مذہب سے نہیں ہے. انسانیت کا دشمن ہے. آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اصل انسانیت کی دشمنی ہے. کہیں انسانیت پائی نہیں جاتی ہے کہ اس جگہ پر یا ایسے قوم پر حملہ کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا کہ جس کے پاس نہ تو ہوائی اڈے ہیں، جس کے پاس نہ تو جہاز ہے، جس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے، ان سے جنگ کا اعلان کر دینا اور نہتے شہریوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر دینا. اب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا بہرحال بیداری ہے. یقیناً کافی دنیا میں لوگ بیدار ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور لوگ بول رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس حالت میں کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. اگر تو آپ اس کو صحیح کہ بھائی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، فیس بک کی آئی ڈی بند ہو جائے گی، انسٹاگرام بند ہو جائے گی، تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو بند ہونی ہے. کل جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پوسٹ لگائیں، آپ کیا کریں گے؟ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. تو آپ بند کرواتے رہے، پھر آپ بیٹھے رہے اپنا اکاؤنٹ لے کر. جانے محترم بہتر تو یہی ہے مسلمان خود ایسی سسٹم کریٹ کریں، ایسی چیزیں کھڑی کریں کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو. اور بہرحال انشاءاللہ اسی امید پر کہ آنے والے وقت میں مسلمان مزید جو ہے وہ بیداری کے ساتھ متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے. اور وہاں پر پہلی چیز وہی ہے گھر. اگر گھر تربیت کر رہا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف جائے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ گھر میں اور تربیت کے لیے کہ اگر آپ باطنی گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ کرامت ہے، وہ سخاوت ہے، وہ انفاق کرنا ہے خدا کی بارگاہ. یعنی اگر انسان ذات میں کرامت پائی جائے، کریم ہو، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کتنا ہے. اس کے گھر سے، اس کی ذات سے ہمیشہ کرم جاری رہتا ہے. اور آپ وہ دیکھیں کہ گھر کے اندر کتنے واقعات اب سنتے بھی رہتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نیا جوڑا جو ہے وہ آتا ہے اور مسجد نبوی میں تقاضا کرتا ہے تو رسول خدا حضرت سلمان فارسی کو بھیجتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی ہر جگہ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا. اور پھر بی بی کے دروازے پر جاتے ہیں، ان سے تقاضا کرتے ہیں تو بی بی یہی کہتی ہے کہ چند دن سے گھر میں تو فاقہ ہے، لیکن کیونکہ وہ دروازے پہ آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی. تو اپنا لباس دیتی ہیں کہ اس کو گروی رکھواؤ اور قرض لے کر آؤ. جو اور کھجور وہ لے کر آتے ہیں. حضرت سلمان فارسی سب سے پہلے کھجور جو ہے وہ بیوی کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کچھ بچوں کے لیے اس میں سے رکھ لیں. مگر وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ صرف میں نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. کرامت آسان نہیں ہے. کریم ہو جانا، کریم وہ ہے کہ جس تقاضا جو کیا جائے اس سے بڑھ کر بلکہ تقاضے کے بغیر لوگوں تک جو ہے وہ چیز پہنچائے. تو یہ کرامت آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، ثقافت آپ دیکھیں، انفاق آپ دیکھیں ہماری زندگی میں. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ہم نہیں کرتے ہوں گے، آپ یا ایسا ہے، لیکن کس حد تک ہے. بعض اوقات جہاں چیز پہنچانی جائے ہم وہاں نہیں پہنچاتے. ہمارے اطراف میں ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ بہت دور جا کر مسجد میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں. تو پہلے جو آپ کو برابر میں بھوکا ہے اس کو تو پیٹ بھر لے. اگر پہلے رشتہ دار ہیں انسان کے، اگر ان میں کسی کو ضرورت ہے
تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی کہے گا کہ اس کو مشکل ہے، آپ کو خود ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے جانے محترم۔ تو یہ بہرحال ایک انفاق ہے کہ اب تربیت دیکھیں، یہاں پر بھی پہلا عنصر بچوں کی تربیت ہے۔ اگر آپ نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو تو بچپن سے ان کا ہاتھ دینے والا ہو، یہ جب کسی کو دیکھیں تو ان کے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ انسانیت اور یہ جو انسان کے اندر خدا نے ایک جذبات رکھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہرحال معاشرہ اتنا سخت دل ہوتا جا رہا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ابھی میں کچھ دن سے پاکستان میں ہوں، 1-2 مہینے حادثے دیکھے، کچھ ہو رہے تھے، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مدد کرنے کی بجائے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بھائی اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، جا کے جمگٹا بھی ہے تو ویڈیو کے لیے۔ کیوں ہم اندر سے سخت دل ہو، اندر سے ہمارے اندر وہ جو انسانیت تھی کہ دوڑ کر کسی کی مدد کی جائے وہ ختم ہو گئی۔ کتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ حادثے ہو گئے، ویڈیو بنانے والا نہیں ہلا اپنی جگہ، پھر وہ ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے انسانیت نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے کیسی تربیت کی کہ سائل جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، درود بھیجتے محمد والے، تو امام دیوار کے پیچھے سے اسے دیتے ہیں، تو کہا مولا آپ دیوار کے پیچھے سے کیوں دے رہے ہیں، آپ دیوار کے پیچھے سے کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تربیت ہے کہ جب انسان یعنی کسی کو شرمندہ نہ کرے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جانے محترم ہوتے ہیں کہ صلوات بھیجتے محمد والے، کتنے اور واقعات ہیں کہ سائل آتا ہے اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور امام سے تقاضا کرتا ہے، لیکن اب آپ تربیت اور کرامت دیکھیں کہ وہ زمین پر لکھتا ہے کہ میرے پاس صرف میری عزت رہ گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ کو پاتا ہوں۔ تو امام کے بعد جو ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنی عزت کو آئندہ کسی کو مت بیچنا، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا اس وقت ہم تمہیں سے زیادہ دیتے۔ تو یہ کرامت ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے زیادہ محترم، ان سخت حالات میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ آپ سنتے ہیں کہ بہرحال گھر میں فاقہ ہے یا گھر میں کھانا جو ہے وہ کم ہے، یہ حقیقت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیوی جو ہے وہ امام سے کہتی ہیں کہ مطلب گھر میں کچھ نہیں ہے، تو وہ نکلتے ہیں کہ کہیں سے کچھ قرض لیا جائے، اور کچھ قرض لیتے ہیں مگر دیکھتے ہیں رستے میں کمبر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے کہ مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے۔ تو امام جو قرض لیتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، اب وہ یہ کہتا ہی رہ جاتا ہے کہ بھائی میں نہیں، آپ خود استعمال کریں، ہمارا امام ہے۔ اسے دیکھ کر امام مسجد میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کے ساتھ۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں علی آج مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بناؤ گے؟ اب مولا کائنات دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو گھر سے کچھ لے کے نکلا تھا مگر کچھ ہے نہیں، مگر رسول خدا کو منع تو نہیں کر سکتے۔ جب گھر جاتے ہیں اور حجرے میں تشریف لے کے جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ظرف میں، برتن میں گرم غذا موجود ہے۔ اب مولا کائنات جو ہے بیوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گھر میں تو کچھ تھا نہیں، تو وہاں روایات کہتی ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ خدا نے اپنی طرف سے فاطمہ کے گھر کے لیے چیزیں دی تھیں، لیکن یہ بہرحال یہ حقائق ہیں جانے محترم۔ شاید ہم نے واقع نہیں دیکھے، ہم نے مشکلات نہیں دیکھی، اور دور سخت دور تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشکلات وہاں نہیں تھی، مشکلات اس زمانے میں حالات سخت تھے، اور ان سخت حالات میں تربیت کرنا، پھر اس کے بعد رسول خدا کے جانے کے بعد
مشکلات کا سامنا کرنا اور حق کے لیے گھروں سے نکلنا یہ آسان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے، بقا کے لیے، خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کے عقائد ہیں، انسان کا عقیدہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر خدا کے ساتھ رابطہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانے کے لیے کتنی احادیث ہے ہمارے پاس۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جہاں لوگوں کی چاہتیں بدل جائیں گی، اور پھر کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی، کہا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے ہے، لوگ دنیا سے محبت ہے، لوگوں کو ڈیزگنیشن سے محبت ہے، پوسٹ سے محبت ہے، خالی شہرت سے محبت ہے، اور اس کی خاطر وہ آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسا آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا بھی کہ نہیں جانا۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ جہاں لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ جب انسان کو مال سے محبت ہو تو یہ حلال حرام نہیں دیکھتا، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو ان پیسوں سے حساب دینا ہے۔ مولا کائنات یہ تو فرماتے ہیں اس دنیا کا کیا کرے جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو۔ تو یہ حساب دینا، لیکن ایسا زمانہ آئے گا لوگ حساب بھول جائیں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کو یاد کریں گے اور اپنے رب کو بھول جائیں گے، اور آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے پروردگار کو بھول گئے۔ تو یہ دور ایسا ہی ہے، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا اور خدا کے رابطے کو مضبوط رکھے، چاہے کہیں پہ بھی ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح رہے تو اس کو خدا دے دیں۔ جس کے پاس خدا ہوگا وہ تنہائی میں بھی خوف خدا اس کے دل کے اندر ہوگا۔ آپ 100 کیمرے لگا دیں لیکن ایک لمحے کے لیے کیمرے بند ہو جائیں، لوگ چوری کرتے ہیں۔ لوگ آپ دیکھیں باہر کے معاشرے ایسے ہی ہیں، کیمروں پہ چل رہے ہیں، کیمرے ہٹ جائیں معاشرے کی اصل حقیقت باہر ہے۔ ہم تو بہت اچھے ہیں، بغیر کیمروں کی شرافت سے چلتے ہیں سڑکوں پہ، روڈوں پہ، لیکن اصل چیز وہ احساس ہے۔ آیت اللہ اعظم بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو۔ لیکن ہم جب غلطی کرتے ہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا ناراض رہا، جب میں غلطی کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں، اس وقت میں غفلت میں ہوتا ہوں، یعنی احساس نہیں ہوتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خدا، یہ جو توحید ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج دنیا کا بازار اسی توحید کو خراب کر رہا ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے خاص طور پہ جوانوں سے، یہ جو کورس ہوتے ہیں خاص طور پہ عقائد کے، یہ ضرور، لیکن مجلس اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ازاداری اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے بہرحال، لیکن بہرحال کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ انسان عقائد کی کتاب زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھے۔ جوانوں کو چاہیے کہ بہرحال یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو خاص طور پر پروفیشنلز کا انسٹیٹیوٹ ہے BIS، یہ جو کورس کرواتا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو، اس کی بہرحال مختلف برانچیں، اور آپ کے جعفر تیار میں بھی اس کی برانچ ہے، اس کی کورس شروع ہونے والے ہیں۔ تو کم از کم جو لوگ پروفیشنل ہیں، جاب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہرحال جہاں اپنی دنیا بنا رہے ہیں وہاں اپنی آخرت کو بھی بنائیں، کم از کم اس کورس میں انرولڈ ہوں، اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، ظاہر دنیا آن لائن ہو گئی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا تو یہی فرد اپنے گھر میں بھی اچھا ہوگا، اپنے کام پہ بھی اچھا ہوگا، اور اپنی تنہائی میں بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر اس کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں، ظالم محترم، وہ ہر جگہ نقصان ہے۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مرحومین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہدیہ یہاں سے ان کو بھیجیں، کیونکہ بہرحال وہ عالم ایسا ہے کہ جو وہ لے کر چلے گئے وہی ہے ان کے پاس، کیونکہ اس عالم میں انسان خود اب کچھ نہیں لا سکتا until unless اس کی اولاد اچھی ہو، اس نے کوئی ایک نیک کام کیا ہو۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، شخص اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے، رستے میں اس کو انگور اچھے لگتے ہیں تو وہ انگور خرید لیتے ہیں، اور اپنے ملازم کے ذریعے سے گھر پہ چاہتا ہے کہ میں دوپہر کو کھانے پہ آؤں گا، انگور کھاؤں گا۔ جب وہ دوپہر کو گھر آتا ہے تو دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے انگور، تو پوچھتا ہے وہی انگور کھائیں؟ تو زوجہ بتاتی ہے کہ انگور اچھے اتنے تھے، بچے کھاتے، جب تھوڑی بہت بچی تھی میں نے کھا لی،
وہ اسی وقت دسترخوان سے اٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، اپنا بیگ لیتا ہے، چلا جاتا ہے، رات کو بہت دیر میں واپس آتا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے؟ میں کھانا کھایا اچانک سے۔ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی میں ہوتے ہوئے میرے گھر والے میرے لیے چند انگور کے دانے نہیں رکھ سکتے، تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے؟ تو کہا میں اٹھا اور میں نے اسی وقت اپنے وکیل کو بلایا اور جا کر ایک زمین خریدی، اور زمین خرید کر میں اس کی رات تک بنیادیں رکھ کر آیا ہوں کہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جائے، تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تو ایسا کام ہو جو میرے ساتھ میری قبر میں جائے میرے ساتھ۔ بعض اوقات ہم اپنی پوری زندگی محنت میں خرچ کر دیتے ہیں کہ اولاد کے لیے یہ بنا رہے ہیں، اولاد کے لیے وہ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جانے والا، اور اپنی آخرت۔ رزق تو خدا نے لکھا ہے، آپ کو ملتا ہے، آپ کی اولاد کو بھی ملے گا۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو کس نے دیا؟ آپ کو بھی اسی نے دیا ہے، جن کو بھی وہی دے دے گا۔ آپ اچھا ان کو پڑھا لکھا دیں، تعلیم دے دیں، ان کو انسان بنا دیں، تاکہ اس کی نصیب میں جو ہوگا کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن اپنی آخرت کے بارے میں خود سوچیں۔ تو آج کی اولادیں کہاں ہیں آپ کے سامنے؟ کہاں کون سی اولاد قبرستان میں جا کے بیٹھتی ہے؟ آہستہ آہستہ تو سسٹم آن لائن ہو گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں قبر پہ بھی آن لائن باتیں پڑھ لو۔ جانے موجود وہ بھی بہت ضروری ہے کہ نیک کام کر کے جائیں، قبر کو اپنی منور خود کریں، خود کریں۔ آج ہم سب کے مرحومین، میرے مرحومین، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شہید دستغیب اپنی کتاب کے اندر واقعے کو جو بیان کرتے ہیں اس کا ایک حصہ بس یہی ہے کہ جو بھی چیز آپ ان کو بھیجتے ہیں قبر میں، وہ ان کی قبر میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ کم سے کم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی قبر میں تازہ جھونکا چلا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ یہ اس لمحے میں ان کی قبر جو ہے وہ اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ جانے موجود ہے۔ خدا جو ہے وہ مغفرت ہے، کیونکہ بہرحال دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت بہت سخت، قبر جو ہے وہ بہت سخت، آسان نہیں ہے، ہم اس کو اتنا بیان نہیں کر پاتے۔ اور ایسا نہیں کہ انسان کو صرف خوف نہیں، امید بھی ہونی چاہیے، بشارت بھی ہونی چاہیے۔ کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتا۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دوسرے عالم دین کو دیکھا کہ جو بہت بات تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے، مجلس ہو رہی ہے، دیکھا مجلس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تو میں نے ان سے خواب میں کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہیں مجلس میں؟ کہا میں مجلس میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو لوگ گریا کریں گے میں ان کے آنسو کو جواب۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، اس عالم میں سجدوں کا ریوارڈ ہے، آنسو کی جزا ہے، آنسو نہیں ہے وہاں پہ، تو جو ہے وہ یہیں پر ہے۔ تو ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ میں تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں پاتا سوائے وہ ایک قمر مقدسہ میں بی بی کی حرم کی زیارت، وہی سرمایہ ہے، باقی یہ مجلس ہے، ایک آنسو ہے کہ جو وجود سے اللہ کرے کہ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں ان کے غم میں نکلتا ہے، کچھ نہیں ہے آپ۔ اور یہ حقیقت کہ ہم بہرحال اس در پر آتے اس لیے کہ تاکہ ہمیں اس عالم میں بہا، ورنہ وہاں جو کھڑے ہوں گے ایک ایک سوال پر کتنے سال کھڑا ہونا پڑے گا، خدا جانتا۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، بیٹی کے چہرے پر اضطراب دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں ہر چیز اڑیاں ہوں، ہر چیز کھلی نہیں ہوگی، اوپن ہوگی نا، کچھ چھپا تو نہیں رکھتے۔ یہاں آپ چھپا سکتے ہیں، یہاں میں آپ سے چھپا سکتا ہوں میرے دل میں کیا ہے، میرے عمل، وہاں تھوڑی چھپا سکتا ہے، وہاں سب کھلا ہوا ہوگا۔ تو بیوی کس کے لیے پریشان ہے؟ ہمارے لیے پریشان، وہ تو شفاعت کے لیے ہے قیامت۔ کہتی ہیں ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور رسول خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان مت ہو،
خدا قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھے گا. خدا کرے کہ بہرحال ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہو. جب قیامت روایت آیت اللہ مصباح جزدی اپنی کتاب میں بیان کرتے اس روایت کو کہ قیامت والے دن اینا فاطمیون کی صدا بلند کی جائے. کہاں ہے فاطمیون؟ فاطمیہ کہاں ہے؟ تو جو فاطمی کون ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جو مجلس قائم کرتے تھے فاطمیہ کی، جو مجلس میں شرکت کرتے تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے فاطمیہ ایام میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، وہ الگ سے کھڑے کر دیے جائیں. بہرحال میرے جامع میں ایسی ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس اعمال ہیں اور اسی اعمال سے اس دروازے پر جائیں. اور عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں جرمنی گیا اور وہاں پر مجلس پڑھا تھا، ایام اعزاز تھے، محرم. تو ایک شخص جرمن تھا، وہ میرے پاس آیا. اس نے بولا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے گھر پہ مجلس پڑھ دو. تو لیکن شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں جو مجلس پڑھیں اس پہ مسائل جو ہے وہ بیوی سیدہ کے پڑھیں. تو میں نے وہاں جو لوگ تھے تو بھائی کون ہے؟ اچھا آدمی مسلمان ہوا ہے، گزرتا ہوا ہے. میں چلا گیا، بڑا سا گھر تھا. وہاں بھی اس نے مجھے یہی کہا کہ مسائل جو ہے وہ خاتون اول کی پڑھ جائیں. تو میں نے کہا کہ محرم کے دن ہے، محرم کے دنوں میں بہرحال دوسرے مسائل ہوتے ہیں. کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مجھے یہی مسائل پڑھواتے ہیں، بس آپ کی مرضی. میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ میری ایک ہی بیٹی اور میرے پاس بہت پیسہ اور وہ مریض تھی. اس کا مرض ایسا تھا کہ اس کی پسلیوں میں کوئی پرابلم. میں نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا جہاں جا سکتا تھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو میرے گھر میں خاتون کام کرتی تھی جو مسلمان بہت عرصے سے تھی. تو ایک دن اس نے مجھے بولا کہ جہاں تم نے سب کو دکھایا ہے وہاں ایک طبیب اور ہے، تو کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ میں جاتا ہوں، میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں. کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تسبیح پکڑو، یہ ایک ذکر ہے. وہ کہتے ہیں تم میرے سے مذاق کر رہی ہو، مطلب میں یہ حالت کیسی ہے اور تم کہتے ہو کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں یہ تسبیح پڑھوں؟ ہاں بس تم یہ تسبیح پڑھو. کہا میں بھی کیا کرتا؟ میں نے بھی اس نے مجھے ایک تسبیح دی اور ایک تسبیح پڑھنے کو کہا، یا مولاتی یا فاطمہ کو اے میری مولا ہے میری مدد کیجیے. کہا میں پڑھتے میری حالت تھوڑی غنودگی کی ہو گئی. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ بابا وہ جا رہی ہیں. میں نے کہا کون؟ کیسا؟ کہا کہ میں تو لیٹی ہوئی تھی، وہ جو بوڑھی خاتون ان کے یہاں کام کرتی تھی وہ مسلح میں بیٹھی ہوئی کسی سے استغاثہ کر رہی. تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بیوی آئی ہے، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا. تو میں نے دیکھا کہ میرا درد محسوس پتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا میری بھی پسلیاں آسان نہیں. جب دروازے کو آگ لگائی گئی، در و دیوار میں وہ خاتون آ گئی، نہ جانے کس زور اور طاقت کے ساتھ جلتا ہوا دروازہ اس کو گرایا گیا. وقت گزر گیا، سلام میں مصیبتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، بچے دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر ہیں، ماں کو تکلیف ہو بچوں کو کتنا درد ہوتا ہے. اور بچے چھوٹے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ماں دیوار کے سہاروں ماں کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. مدینہ کی خواتین جو بیوی کے پاس آتی تھی وہ کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ ہر دفعہ جب آتی تھی تو دیکھتی تھی بیوی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی، جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی سایہ.
ہاں زیادہ آخری وقت آیا، بیوی نے اہل مولا کائنات کو بلایا، بچوں کو بلایا، وصیتیں کی، پھر ایک وصیت کرتے ہوئے سب کو کہا کہ باہر جائے، پھر امام علی سے تنہائی میں گفتگو کی۔ گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا، علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا کبھی میں نے آپ سے کوئی خیانت تو نہیں کی؟ یہ سننا تھا۔ امام علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے بیوی نے اپنے بازوؤں کو آنسوؤں کی طرف کیا۔ مولا پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں، نہ جانے کون سے زخم ہے۔ اللہ دارا نے محترم بس وصیت ہے کہ مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو دفن دینا، مجھے رات کو دفن۔ دن گزرے، ایک دن آیا، بیوی نے بچوں کو نہلایا، ان کے سروں پر کنگھیاں دی، ان کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی، بچے خوش ہو گئے، آج ہماری ماں بہتر ہو گئی۔ بچے گھر سے چلے گئے، روایات مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ سے بیوی نے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر آواز نہ آئے سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس عزاداران محترم تصور کریں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر آئے، انہوں نے اپنی ماں کا پوچھا، کہا ماں سو رہی ہے، کہا یہ وقت نہیں ہماری ماں کے سونے کا۔ لیکن جیسے خبر ملی بچے دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، جب یہ خبر سنی تو چہرے کے بل زمین پر آئے۔ کیوں نہ آتے؟ خود امام علی کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ عزاداران محترم، رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، بچے کپڑوں کو دانتوں میں دبائے بیٹھے ہیں کہ کہیں رونے کی آواز مدینہ والوں کے کانوں میں نہ جائے، لیکن ایسے میں علی کی چیخ بلند ہوتی ہے۔ کہا کہ مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ اپنے نہ جانے کون کون سے زخم چھپا کے رکھتی ہے، غسل، کفن، آخری وقت دیدار آیا، بچے ماں پہ لپٹنا چاہتے ہیں، امام حسین نہیں آتے۔ کہا کہ جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں ماں کے پاس نہیں۔ ماں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، امام حسین گریا، اتنا گریا کہ آواز آتی ہے علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ غورام مچ رہا۔ میں کہوں گا امیر المومنین یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن کربلا میں ایک دن آئے گا آپ کا حسین بھوکا اور پیاسا دشت کربلا پر ہوگا، اور ایک چھوٹی سی بیٹی باپ کے بدن میں آئے، کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی شور کوئی غل نہیں ہوگا، بلکہ تماچوں سے ہٹایا۔ بس عزاداران محترم وقت آیا، رات کی تاریکی ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں امام بیوی کو لے کر گئے قبر میں اتارتے ہیں، اور رسول خدا سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں، بس آپ سے التماس سے دعا، کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو امانت آپ نے دی تھی وہ واپس دینے آیا، لیکن یا رسول اللہ امانت ویسی نہیں رہی جیسی چھوڑ کر، چہرے پر کبود کا نشان ہے، ہاتھوں میں زخموں کے نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس میرے مولا نے مٹی ڈالنا شروع کی، کہتے ہیں جیسے ہی آخری مٹھی مٹی کی ڈالی، مولا کے دل میں غم کا غبار بیٹھ گیا، علی سے اٹھا نہیں گیا قبر سے۔ علی کو یاد آیا کہ بی بی نے کہا علی میری قبر سے جلدی اٹھ کے مت جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، علی مجھ سے گفتگو کرنا، مجھ سے باتیں کرنا، ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، علی جلدی گھر چلے۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے
कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।